السلام علیکم ناظرین، میرا نام سونیا ہے۔ میری عمر 17 سال ہے۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں اور FSC کر رہی ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے امی ابو، ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی۔ میرا بھائی میرے سے بڑا اور 22 سال کا تھا۔ میرے بھائی کا نام الطاف ہے اور وہ سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں۔ میرے ابو اسلام آباد میں انکم ٹیکس میں سرکاری ملازم ہیں۔ گھر میں ہم ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے ہیں، میں، امی اور ہم 2 بہنیں۔ ابو جاب کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں۔ ہماری رہائش راولپنڈی کی ہے۔ امی اکثر بیمار رہتی تھی، اس لیے ہم میں سے کام کاج نہیں ہوتا تھا۔ ابو نے امی کو کہا تھا کہ تم کام کے لیے عورت کو رکھ لو تاکہ وہ گھر کے کام کاج کرتی رہے اور تم ریسٹ کیا کرو۔ امی نے بھی ابو کی بات مان لی تھی اور ایک عورت کو کام پر رکھ لیا تھا۔ اس عورت کو اس کا بیٹا بائک پر چھوڑنے آتا تھا، جو کہ میں جب کالج جاتی اور گھر میں کام کاج کے لیے سارا دن امی کو ذلیل ہونا پڑتا تھا، اس لیے ابو نے امی کی فرمائش تھی کہ تم کام کے لیے عورت رکھ لو، تو امی نے محلے کی ایک اماں کو کہا تھا کہ ہمیں کام کے لیے ایک عورت ڈھونڈ کر دو۔ اس نے ہمیں اسی محلے کی ایک بڑی عورت کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کام کے لیے آتی تھی۔ اس کا 15 سالہ بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی تھا، جو اس کو بائک پر چھوڑنے آیا تھا۔ مجھے اس کام والی ماسی کا بیٹا بہت پسند آیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا اور میں پہلی ہی نظر میں دیکھ کر اس پر فدا ہو گئی تھی۔ اگلے دن مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ وہ ماسی جب بائک پر ہمارے گھر کام کے لیے آئی تو دروازہ میں نے کھولا تھا۔ ماسی آگے چلی گئی تو میں دروازے پر کھڑی رہی۔ وہ لڑکا ہمارے دروازے پر ہی کھڑا ہو کر فون سننے لگا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام دلاور بتایا تھا۔ مجھے اس کا نام اس کی طرح بہت پیارا لگا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ نیم مسکرا کر آگے چلی گئی۔ اب ڈیلی کی میری یہی روٹین تھی۔ میں اس کو دیکھتی اور ہیلو ہائی کر کے اس کو گھر بھیج دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت ماسی ہمارے گھر تھی کیونکہ امی اپنے میکے چلی گئی تھی اور میری دونوں بہنوں کو چھوڑ گئی تھی۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا تو میں نے اس کام والی ماسی کو کہا تھا کہ آج ہم دونوں گھر میں اکیلے ہیں، اس لیے تم اپنے بیٹے دلاور کو یہاں ہی بلا لو، کم از کم ایک مرد ہمارے پاس تو ہوگا۔ وہ ماسی میری بات مان گئی تھی کیونکہ امی اس ماسی کو میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ امی نے اگلے دن واپس آنا تھا۔ اس ماسی نے اپنے بیٹے دلاور کو میرے موبائل سے فون کیا تو اس کا نمبر بھی میرے پاس آ گیا تھا۔ میں نے اس کو پہلے ہی میسج کر دیا تھا کہ میں سونیا بات کر رہی ہوں، تمہاری اماں جس گھر میں کام کرتی ہے وہ پہلے ہی میں جانتی ہوں۔ اس نے بڑی خوشی سے اظہار کیا تھا۔ وہ میری برسوں کی تنہائی مٹنے والی تھی اور میں بھی لاوت کے نیچے آنے کے لیے تیار تھی۔ جب تک دلاور بائک لے کر ہمارے گھر آیا، میں نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنے تھے اور خوشبو لگا کر اس کے پاس چلی گئی تھی۔ ماسی نے اس کو لان میں بٹھایا۔ میں انتظار کرنے لگی تھی کیونکہ میں اندر تیار ہو رہی تھی۔ دلاور گھر آیا اور لان میں بیٹھا تھا۔ میں جب لان میں آئی تو مجھے اس نے سلام بولا۔ میں نے اس کے کمرہ دکھایا، ماسی نے بھی اس کا کمرہ دکھا دیا۔ ہم تینوں الگ الگ کمرے میں تھے۔ جب رات کے 12 بجے ماسی سو گئی تو میں دلاور کے اپنے پاس بلا لیا تھا اور وہ میرے پاس آیا تو ہم سکون کی وادیوں میں کھو گئے تھے اور بشرا کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ دلاور مجھے کرنے لگا تھا اور میں اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی تھی۔ ہمارا یہ کھیل تقریباً 2-3 گھنٹے جاری رہا اور اتنے میں ہم نے ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے راحت دے دی تھی۔ اب میں امی سے چوری چھپے دلاور کے ساتھ موج مستی کر لیتی تھی۔ دلاور بھی میرے ساتھ کر کے بہت راضی ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کھیل کب تک جاری رہے گا، لیکن میرے گھر میں ہی مزے لگے ہوئے تھے۔